अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में इंतखाबात हो चुके हैं और बड़ी तादाद में लोगों ने आज हक़ राय दही इस्तेमाल किया। जो अभी तक की मालूमात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में 12 करोड़ से ज़ायद लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ वाक़यात इंतहाई पेचीदा और बड़े अजीब से पेश आए हैं, उनका जिक्र करता चलूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में आज इंतखाबात के रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस बात का वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया। यकीन दहानी करवाई गई थी कि मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस को बग़ैर किसी तात्तल के वो जारी रहेगी, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना वादा पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह मुतालबा किया कि इंटरनेट सर्विस ऑन की जाए, बहाल की जाए, मोबाइल सर्विसेज ऑन की जाएँ, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात और दुश्वारी का सामना करना पड़ा। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है कि मुल्क में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज इसलिए बंद की गई हैं कि सिक्योरिटी का इंतहाई सख्त मसला था, इस वजह से इसे डाउन किया गया है ताकि लोग बिला खौफ व ख़तर बाहर निकलें। लोग बिला खौफ व ख़तर बाहर तो निकले, लेकिन उन्हें एक दूसरे के साथ रब्ता करने में मुश्किलात पेश आईं, परेशानियों का सामना करना पड़ा, और इस वजह से इंतखाबी जो इशू था उसे भी कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम और मुश्किलात जो हैं वो पेश आई हैं। लेकिन पाकिस्तान की बहुत सी सियासी जमातों ने और सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों ने इस फेल की मजम्मत की और कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वादा करके कौम को धोखा दिया है। बहरहाल कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आपके सामने मैं फौरी तौर पर पढ़ के सुना देता हूँ। इंतखाबात के जो नताइज हैं वो आ रहे हैं और जो सोचा जा रहा था उस तरह शायद चीज़ें नहीं सामने आ रही, मुख्तलिफ हो रही हैं। और आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और उन्होंने बाकी जमातों के लोग भी निकले। तमाम लोगों ने अपने कारकुनों को बाहर निकाला, जमातों ने अपने कारकुनों को बाहर निकाला है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अपना जो प्रोपेगेंडा था उसे चलाने में बड़ी हद तक कामयाब रही है और अपने लोगों को निकालने में उन्होंने जिस जोश व खरोश का मुजाहरा किया है वो काबिल इस्ताइश है। और हम ये देख रहे हैं कि उन तहरीक इंसाफ के लोगों को कई लोग लापता हैं, कई लोग अगवा हैं, कई लोग मंजर आम पर नहीं हैं और इंतखाबी मुहिम भी वो ठीक तरीके से नहीं चला सके जिस तरह बाकी जमातें चला रही थीं। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अपसेट दिया है और लोगों को बाहर निकालने में एक बड़ा रोल प्ले किया है। और इससे पहले तजियाकार ये बात कर रहे थे, अगर 60% लोग बाहर निकल आते हैं और टर्न आउट 60% के करीब होता है तो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हम देखा कि उसके करीब ही रहा। अब जो इंतखाबी नताइज आएंगे तो उसके बाद पता चलता जाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंतखाबी नताइज 8 बजे से लेकर 9 बजे के दौरान आ सकते हैं, बाद में भी आते रहेंगे। और इंतखाबात की जो गिनती है वो इस वक्त जारी है। और ये जो मोबाइल सर्विस के बारे में मैंने कहा आपको कि आलमी इदारों ने भी और आलमी सहाफ़ी इदारों ने भी इस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया है। लेकिन कुछ चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं जिनको ज़ेर बात आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वात का NA3 डागे के 2 पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन का 1 वोट भी कास्ट ना हो सका। कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर ख़वातीन अपना वोट कास्ट नहीं कर सकी या कास्ट करने के लिए आई नहीं या कास्ट करने नहीं दिया गया। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो इस्तेमाल हुई है। अच्छा, NA 233 लांडी में मुसल्ला अफराद ने पोलिंग स्टेशन में घुसकर जो बैलेट बॉक्स हैं वो तोड़ दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये देख लें कि कुछ जो 3 पोलिंग स्टेशन थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन पर जो वक्त है उसको दुरानिया उसको बढ़ा दिया गया है। और ये NA 62 गुजरात और PP 28 गुजरात के 3 पोलिंग स्टेशन पर 2 घंटे का वक्त जो है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पोलिंग थी वो लेट शुरू की गई थी। तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे सामने आया। इंतखाबात के हवाले से और चीज़ें जो हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। लेकिन उससे पहले नारोवाल में एहसन इकबाल साहब जो हैं उनके हलके में जो आज़ाद उम्मीदवार थे दानियाल अजीज़,
جن کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی تھا، انہیں آج گرفتار کر لیا گیا اور ان کی اہلیہ نے یہ میسج دیا ہے اور الزام لگایا ہے احسن اقبال صاحب پر اور ان کے بیٹے پر کہ ان کی وجہ سے میرا جو خامد ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، آصف زرداری صاحب نے آج یہ کہا کہ امید ہے کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی، اور اس کے علاوہ دیگر اور ایک اور یہ ہوا کہ آج ایک شادی تھی ملتان میں، تو دلہا اور دلہن دونوں ووٹ ڈالنے ولیمے سے پہلے ووٹ ڈالنے کے لیے وہ وہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ ملتان میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 149 کے ایک پولنگ سٹیشن پر دلہا دلہن ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے، اور یہاں پر انہوں نے کہا جی کہ ووٹ ڈالنا ضروری ہے، تو اس لیے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں۔ اور دوسری جانب رائے ونڈ میں 90 سالہ بزرگ شہری ووٹ ڈالنے پہنچ گیا، اور محمد بشیر کو پولیس اہلکار سہارا دے کر الیکشن سٹیشن جو ہے وہاں پر لے کر گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے آج وہ بات کی۔ وزیر صحت پنجاب کے جمال ناصر، جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچے، لیکن ان کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہی نہیں تھا، تو جو پولنگ سٹیشن کا عملہ تھا انہوں نے انہیں ووٹ کاسٹ کرنے سے پھر روک دیا ہے۔ اچھا، اس وقت ہونا کیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنا اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا ہے، اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اون چودھری کو ووٹ دیا نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، مریم نواز نے، اور مجھے اون چودھری صاحب کے وہ سٹیٹمنٹ اور بیانات یاد آتے رہے جب وہ نواز شریف صاحب اور ان کے خلاف اسی طرح چور کے اور پتنی انتہائی غلیظ قسم کے الزامات جو ہیں وہ لگاتے رہے ہیں۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے، اس کے عملی مظاہرے آج آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، مریم نواز سارے اون چودھری کو ووٹ دے رہے تھے، اور مجھے اطلاعات بھی ملی ہیں کہ نواز شریف صاحب استحکام پاکستان پارٹی سے اتحاد کرنے کے لیے اس طریقے سے خوش نہیں تھے، لیکن بہرحال انتخابی عمل ہے اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ہو گئی ہیں۔ سیاست کا میدان ایسا ہی ہوتا ہے، قاتل جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو خبر ہے، نواز شریف صاحب نے آج ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیا ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ اس حوالے سے ہے کہ ان سے ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ یہ سنا ہے، کیونکہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر 2/3 اکثریت مل جاتی ہے یا ان کو ایسی اتنی نشستیں مل جاتی ہیں کہ اپنی حکومت قائم کر سکے مسلم لیگ نون، تو پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اگر مخلوط حکومت بنے گی تو پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ تو آج جب یہ بات کی گئی، نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا ایک صحافی نے، تو انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ مخلوط حکومت کا نام نہ لیں، مسائل کے حل کے لیے ایک پارٹی کی اکثریت ضروری ہے۔ اس پر آج رؤوف کلاسرا صاحب نے اور کامران خان صاحب نے انہیں بڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا، اور رؤوف کلاسرا صاحب نے یہ بات لکھی کہ آپ کو 98 میں 97 میں 2/3 اکثریت ملی تھی، لیکن اب پھر آپ کو امیر المومنین بننے کا خواب جو ہے وہ چڑھ گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے، لیکن نواز شریف صاحب اس معاملے میں ہمیشہ بڑے کلیئر رہتے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ یہ مطلب اس طرح کی جو حکومت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جس میں آپ بہت سی پارٹیوں کو اکٹھا کر کے حکومت کریں، کیونکہ آپ کا ویژن پھر اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سارا وقت آپ کو اتحادیوں کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور میں بھی سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ نواز شریف صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان میں جس پارٹی کو بھی حکومت ملے اس سے مکمل طور پر حکومت اس کو ملنی چاہیے، تاکہ وہ اپنے ویژن کے مطابق اپنا اقتدار پورا کرے، اور 5 سال بعد جب وہ عوام کے پاس جائے تو عوام اس کا احتساب ٹھیک طریقے سے کر سکیں۔ تو نواز شریف صاحب نے آج یہ والی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ لوگ گھروں سے نکلیں، مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، خوشحال زندگی بسر کر سکیں گے۔ تو اگر نواز شریف صاحب اتنی بڑی کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو انہیں پھر یہ ووٹ بھی دینا چاہیے، کیونکہ اب جو رؤوف کلاسرا صاحب جس گلے اور شکوے کا اظہار کر رہے تھے کہ امیر المومنین بننے کی خواہشیں، پانی بہت سا پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، تو اب شاید اس طرح کے حالات نہیں ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی جمہوریت کے حوالے سے، ان چیزوں کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اپنے منشور میں سب چیزیں تفصیل سے لکھی ہیں، حقوق عوام کے دروازے تک پہنچنے چاہیے اور ہم پہنچائیں گے۔ اور انہوں نے یہ جو بات کی، اس طرح دونوں باقاعدہ ہاتھ جوڑ، انہوں نے کہا خدا کا واسطہ مخلوط حکومت کا نام نہ لو، اگر ملک کے مسائل حل کرنا ہے تو ایک پارٹی کو اکثریت ملنا بہت ضروری ہے، ایک پارٹی کو پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے، اور اس کا دار و مدار دوسروں پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گی، تو نواز شریف نے کہا کہ مریم کا رزلٹ کے بعد فیصلہ ہوگا، اور یہ فیصلہ پارٹی کرے گی۔ بلا شبہ مریم کی جدوجہد ہے، بہت برے وقت میں پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے، اور شہباز شریف کی بھی خدمات ہیں،
اور بھی بہت کی ساتھیوں کی بہت خدمات ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، حمزہ جیسے بچے نے جیلیں کاٹی ہیں، بڑوں نے تو کاٹی ہیں، ہم قربانیاں دے کر یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ تو میاں صاحب نے پوری فیملی کے بارے میں جو تاثر ہے کہ شین گروپ ہے اور حمزہ گروپ ہے اور مریم الگ ہے اور یہ اس سب تاثر کی بھی نفی کی، اور ساتھ یہ والی بات بھی کر دی کہ حکومت مخلوط نہیں چاہیے، حکومت سنگل پارٹی حکومت چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو ملک آگے بڑھ سکے گا، مسلم لیگ نون یا جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ اپنے ویژن کے مطابق چل سکے گی، اور بالکل 100% درست بات نواز شریف صاحب نے کہی ہے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا نا کہ وہ شاید اس طرح رول نہیں پلے کر سکے گی۔ آزاد امیدواروں کی اس وقت جو ٹی وی چینلوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے، اور وہ بڑے بڑے اپسیٹ بھی کر رہے ہیں ابھی تک جو نتائج آ رہے ہیں۔ جب تک مکمل طور پر نتائج نہیں آتے، جو حتمی ہے وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تک یہ غیر حتمی جو نتائج ہیں اس کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے نامزد کردہ آزاد امیدوار بھی اپسیٹ کر رہے ہیں۔